الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں عضلاتی غدی مقوی یعنی معجون مغلظ جدید۔ اس کو بنانے کا طریقہ، اس کے فوائد، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا یوز جو ہے وہ کون کون سے امراض میں کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ درود پاک کی فضیلت سن لیں۔ اللہ کے آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فارماکوپیا کی ادویات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور جس میں ہم اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی ادویات کو بیان کر چکے ہیں، اور اب ہم عضلاتی غدی ادویات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے عضلاتی غدی مقوی یعنی معجون مغلظ جدید۔ یہ معجون مغلظ جدید کا نام ہم نے خود ترتیب دیا ہے، کیونکہ ہم نے اس نسخے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں معزز ناظرین کرام و طلباء کرام، آج کے اس نسخے کی ہمیں فرمائش کی تھی ہمارے بہت ہی محترم دوست حضرت علامہ مولانا حکیم محمد نفیس صاحب فیصل آباد سے۔ انہوں نے بارہا یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جو ہے جب عضلاتی غدی ادویات کو بیان کریں تو آپ اس کا بیان جو ہے وہ ضرور کریں۔ تو نفیس صاحب، آج میں اس کا بیان کر رہا ہوں، آپ بھی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، اور میرے تمام ناظرین، تمام طلباء کرام اس نسخے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ تو اس کا نام ہم نے معجون مغلظ جدید اس لیے رکھا کیونکہ اس میں ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، کیونکہ حضرت حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نسخہ ہے اس میں دو چیزیں ایسی ہیں، جیسا کہ افسنتین ہے یا اس میں کچھ زراکی جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ دوا جو تھی یہ بہت ہی کڑوی بنتی تھی۔ جو مریض لے کے جاتا تھا، شاید کہ اس کے رزلٹ جو تھے وہ بہت اچھے تھے، فوائد اس کے بہت زیادہ تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ دوا اتنی کڑوی بن جاتی تھی کہ کوئی کھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم نے اس میں کچھ تبدیلیاں کی، میں نے اپنے اساتذہ کی مدد سے یا کچھ خود اس میں تبدیلیاں کی، تو ہم نے اس کا نیا نام ترتیب دے دیا معجون مغلظ جدید کا۔ تو اس کے اجزاء پھر ہم نے کون کون سے ترتیب دیے، آپ ان کو توجہ کے ساتھ سن لیں۔ اس میں سنڈ ہے، مغز جائفل ہے، دار چینی ہے، کباب چینی ہے، لونگ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تاج ہے، مصدقی رومی ہے، اور اکرکراہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے 100 گرام جو ہے وہ آپ نے لے لینی ہے، اور اس میں عود خالص یہ آپ نے 50 گرام ڈالنا ہے، اور چینی اس میں آپ 3 کلو گرام آپ جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے۔ تو ساری چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ صاف کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ چینی کا قوام تیار کر لیں۔ تو ساری چیزیں پیس کے جب صفوف آپ کر لیں گے تو قوام بنا کے چینی کا اس میں آپ شامل کر دیں، تو آپ کی دوا جو ہے وہ تیار ہے۔ اب اس کی مقدار خوراک آپ نے کیا لینی ہے، آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو، 2 وقت ہی آپ لے لیں۔ بہت ہی یہ طاقت والی دوائی ہے، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھرپور فوائد جو ہے وہ آپ کو ملیں گے۔ اب اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کو کون کون سے امراض میں ہم اپنے متم میں جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ آپ اس دوا کو بنائیں اور یہ سارے فوائد جو ہیں یہ آپ حاصل کریں۔ یہ دوا جو ہے یہ ایک مقوی با ہے، یعنی یہ ایک مقوی با دوائی ہے۔ حکماء جو ہے وہ سمجھتے ہیں، ناظرین جو ہیں وہ بھی مجھے امید ہے سمجھتے ہوں گے کہ یہ ایک مقوی با دوائی ہے، اور یہ عضو خاص میں بہت زیادہ سختی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ دوا جو ہے انتشار کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ جن بھائیوں کو انتشار نہیں آتا تو اس دوا سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ یہ مقوی معجون ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دوا جو ہے یہ معدے کو بھی درست کرتی ہے، اس کے ساتھ مثانے کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے،
اور پنڈلیوں کا درد جن بھائیوں اور بہنوں کو ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوا کے یوز سے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اعصابی دردیں جن بھائیوں کو ہوتی ہیں اعصابی غدی تحریک میں خاص کر کے یا پھر اعصابی عضلاتی میں، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہ اکسیر کا کام جو ہے یہ دوا جو ہے یہ دیتی ہے۔ پھر عضو خاص میں ڈھیلا پن ہوتا ہے، پٹھوں کا اکڑاؤ ہوتا ہے یا پھر پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست دوائی ہے۔ اور پھر میرے وہ بھائی جو بے اولاد ہیں، انہیں سپرم کا مسئلہ ہے، کسی دوا کے ساتھ ان کے سپرم جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے، تو اس دوا کو آپ یوز کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں نے اتنے سارے مریضوں کو یہ دوا دی ہے، الحمدللہ مجھے کسی سے جو ہے وہ اس کا اعتراض نہیں ملا۔ تو الحمدللہ اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں، آپ اس کو یوز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سپرم کے جو مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے پس سیل کا، جو ڈاکٹر حضرات بڑی بڑی لمبے عرصے کی دوائیں دیتے ہیں لیکن پس سیل ختم نہیں ہوتے، تو آپ اس دوا کو یوز کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پس سیل کا مسئلہ جو ہے یہ 1 مہینے میں جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کو آپ نے عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریک میں آپ نے اس کو ہرگز بھی نہیں دینا، یعنی اگر کسی مریض کی عضلاتی غدی تحریک ہے تو اس میں آپ نے اس دوا کو نہیں دینا، اور غدی عضلاتی جو ہے اس میں بھی آپ نے اس کو نہیں دینا۔ اور اس کے علاوہ اعصابی عضلاتی ہو، عضلاتی اعصابی ہو، یا غدی اعصابی ہو، یا اعصابی غدی ہو، یا غدی اعصابی ہو، تو ان تحریکوں میں آپ اس دوا کا یوز جو ہے وہ بلا جھجک جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ ملیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں اور میں آپ کے اچھے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔